علم صرف میں آج کے درس میں ہم سیکھیں گے فعل کی تقسیموں کے بارے میں۔ فعل کی مختلف تقسیمیں کی جا سکتی ہیں، جن میں سے 3 میں نے آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر لکھی ہیں کہ فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی پہلی تقسیم ہے، فعل کے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی دوسری تقسیم ہے، مفعول بہ کے اعتبار سے فعل کی تیسری تقسیم ہے، اور اسی طرح زمانہ و معنی کے اعتبار سے فعل کی چوتھی تقسیم ہے۔ اسی طرح تعداد حروف کے اعتبار سے فعل کی 5ویں تقسیم ہے، اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی 6ٹھی تقسیم ہے۔ ایک مرتبہ میں پھر انہی تقسیموں کو دہراتا ہوں کہ فعل کی 6 تقسیمیں قریباً کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے، فعل کے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے، مفعول بہ کے اعتبار سے۔ نمبر 4، زمانہ و معنی کے اعتبار سے۔ نمبر 5، تعداد حروف کے اعتبار سے۔ نمبر 6، اقسام حروف کے اعتبار سے۔ یہ 6 فعل کی مختلف تقسیمیں کی جا سکتی ہیں۔ ان میں سے آج ہم پہلے یہ 3 پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، فعل معروف۔ نمبر 2، فعل مجہول۔ اب ہم فعل معروف کی ڈیفینیشن تعریف کریں گے اور فعل مجہول کی ڈیفینیشن یعنی تعریف کریں گے۔ فعل معروف وہ ہوتا ہے جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو۔ فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو۔ اس کو میں سادہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس میں کام کرنے والا معلوم ہو وہ فعل معروف ہوتا ہے۔ جس میں کام کرنے والا معلوم ہو وہ فعل معروف ہوتا ہے۔ مثلا ضرب زید۔ اب اس میں ضرب زید کی مثال میں زید فاعل ہے اور ضرب فعل ہے۔ اب پتہ چل گیا ہمیں کہ زید نے مارا۔ اب آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ فعل کا کام یعنی کام کرنے والا بندہ معلوم ہے اور وہ ہے زید، کہ زید نے مارا۔ اب یہاں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے، یعنی کام کرنے والا معلوم ہے، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ فعل معروف ہے۔ اس کے بعد فعل مجہول، اس کی اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ضرب زید، نصر عمر، سمع زید، ٹھیک ہے، نصر بکر، فتح بکر۔ یہ ساری مثالیں جتنی بھی فعل معروف کے ساتھ اور اس کے بعد فاعل کو ذکر کرنے کے ساتھ آپ مثالیں دیں گے وہ فعل معروف کی مثالیں ہی بن سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل مجہول۔ فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو۔ فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو تو اسے فعل مجہول کہا جا سکتا ہے۔ اب اس کو آپ سادہ انداز میں یوں سمجھ لیں کہ اگر کام کرنے والا معلوم نہ ہو تو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ مجہول جہالت سے ہے، مطلب کہ جس میں کام کرنے والے کے بارے میں آپ جانتے نہ ہوں کہ کام کیا کس نے ہے، کام کیا کس نے ہے۔ مثلا قتل زید، اس کی مثال بہترین۔ قتل زید، آپ سڑک پر جا رہے ہیں، آگے آپ نے دیکھا کہ زید قتل کیا گیا ہے، مارا گیا ہے۔ اب آپ شور شرابہ کر دیتے ہیں، بولنے لگ جاتے ہیں کہ زید قتل ہو گیا، زید قتل ہو گیا، زید قتل ہو گیا۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ قتل کس نے کیا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں جانتا، بس میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ زید قتل کیا گیا تھا، بس میں اس وجہ سے ہی میں نے فعل مجہول بولا کہ قتل زید، کہ زید قتل کیا گیا۔
چونکہ قاتل کا پتہ نہیں ہے اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ فعل معروف نہیں ہے، یہ فعل مجہول ہے۔ جب کام کرنے والے کا علم ہو، آپ جانتے ہوں کہ یہ کام کس نے کیا ہے، تو وہ فعل معروف کہلاتا ہے، اور اگر کام کرنے والے کا علم نہ ہو تو وہ فعل مجہول کہلاتا ہے۔ یہ پہلی تقسیم فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے، اس کی آگے دو قسمیں بنتی ہیں فعل کی، وہ ہے فعل معروف اور فعل مجہول۔ اس کو ہم نے مکمل طور پر بحمد اللہ تعالیٰ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آتے ہیں فعل کے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ فعل کے واقع ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک فعل مثبت، نمبر دو فعل منفی۔ فعل مثبت کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل خواہ وہ ماضی کا ہو، خواہ وہ مضارع کا ہو، خواہ وہ معروف ہو، خواہ وہ مجہول ہو، جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ اب فعل سے مراد یہاں عام ہے، خواہ وہ فعل ماضی مثبت معروف ہے، خواہ وہ فعل ماضی مثبت مجہول ہے، یا اسی طرح وہ مضارع ہے، وہ خواہ معروف کا صیغہ ہے یا مجہول کا صیغہ ہے۔ ہر دو حال میں اس کی یہی ڈیفینیشن، یہی تعریف بنے گی کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے فعل مثبت کہا جاتا ہے۔ مثلا ناصرہ، ناصرہ اس کا معنی یہ ہے کہ مدد کی اس ایک مرد نے۔ اب ناصرہ میں مدد کرنے کا فعل پایا گیا، اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فعل مثبت ہے۔ اسی طرح اس کا آپ مضارع لکھ لیں، ینصرو، مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ اب یہاں پر یہ اگرچہ فعل مضارع ہے تو سمجھ ہی آئے گی بات کہ فعل مثبت کا تعلق ماضی سے بھی ہوتا ہے اور فعل مثبت کا تعلق مضارع سے بھی ہوتا ہے، معروف کے صیغے سے بھی ہوتا ہے، مجہول کے صیغے سے بھی ہوتا ہے۔ آپ اسی کو نصرہ کر لیں، مدد کیا گیا، اسی کو آپ ینصرو کر لیں، مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ تو گویا کہ جس میں کسی کام کا واقع ہونا پایا جائے، جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اسے فعل مثبت کہا جا سکتا ہے اور اسے فعل مثبت کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کی مثال سامیہ بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کی مثال کاتبہ بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کی مثال عدلہ بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کی مثال کافرہ بھی لے سکتے ہیں، کافرہ، کفرہ، یکفرو، یکفرو، جو بھی آپ مثال آگے اس پر قیاس کرتے ہوئے لکھیں گے، جس کے اندر کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے کہ آپ نے جو کام کیا ہے اس کا اس بات کے انداز میں آپ کو جواب مل رہا ہو، مثبت جواب مل رہا ہو، تو اس کو فعل مثبت کا نام دیا جاتا ہے۔ فعل مثبت کی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں ہم فعل منفی کی طرف۔ فعل منفی وہ آپ اس کے متضاد چلے جائیں۔ فعل منفی کسے کہتے ہیں؟ مثبت کی ڈیفینیشن کے خلاف آپ کریں گے تو وہ فعل منفی بن جاتا ہے، یعنی پوزیٹیو کو مثبت کہتے ہیں اور نیگیٹیو کو فعل منفی کہتے ہیں۔ فعل منفی جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہ پایا جائے، جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا نہ پایا جائے وہ فعل منفی ہے۔ اب عام ذہن جیسے میں نے مثبت میں کہا کہ وہ ماضی منفی، وہ ماضی معروف ہو، وہ ماضی مجہول ہو، وہ مضارع معروف ہو، وہ مضارع مجہول ہو، بیان اسی طرح یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے، خواہ وہ ماضی معروف کا صیغہ ہو، وہ خواہ ماضی مجہول کا صیغہ ہو، وہ مضارع معروف کا صیغہ ہو یا مضارع مجہول کا صیغہ ہو، ہر دو حال میں وہ منفی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ منفی کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہ پایا جائے۔ مثال کے طور پر ما ناصرہ، اب اس کا معنی کیا بنے گا کہ اس نے مدد نہیں کی۔ اب یہاں مدد کا نہ ہونا پایا گیا کہ مدد نہیں کی جا رہی، اس وجہ سے ہم اس کا نام رکھیں گے فعل منفی، ما نصرہ۔ اسی طرح آپ یوں کہہ لیں لا یضربو، نہیں مارا، نہیں مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، نہیں مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ اب یہاں لا یضربو ہو
یا لا یضرب ہو، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فعل منفی ہے، کیونکہ فعل کا واقع ہونا نہیں پایا جا رہا، مار واقع نہیں ہو رہی، مدد واقع نہیں ہو رہی، سنا جانا واقع نہیں ہو رہا، دروازے کا کھولا جانا واقع نہیں ہو رہا۔ جب کوئی کام واقع نہ ہو، کسی کام کا کرنا یا ہونا نہ پایا جائے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ فعل منفی ہے، اور جب کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فعل مثبت ہے۔ یہ فعل کی دوسری تقسیم فعل کے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے اس کو ہم کہتے ہیں مثبت اور منفی۔ اگر کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے تو وہ مثبت ہے، اگر کسی کام کا کرنا یا ہونا نہ پایا جائے تو اس کو فعل منفی کہتے ہیں، اور ان کا تعلق ماضی معروف اور ماضی مجہول، مضارع معروف اور مضارع مجہول ہر دو گردانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مفعول بہ کے اعتبار سے فعل کی قسمیں۔ تیسری تقسیم فعل کی وہ ہے مفعول بہ کے اعتبار سے فعل کی قسمیں، وہ ہیں دو۔ نمبر ایک فعل لازم، نمبر دو فعل متعدی۔ فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جس کا معنی صرف فاعل پر پورا ہو جائے، مفعول کی ہمیں ضرورت نہ پڑے، وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ جس کا معنی صرف اور صرف فاعل پر پورا ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ پڑے، وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ مثلا جالسا زید، زید بیٹھا، بات ختم ہوگی، زید بیٹھنا تھا بیٹھ گیا، میں یہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ ذہب زید، زید گیا، مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جالس علی، علی بیٹھا، مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ قام زید، زید کھڑا ہوا، مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مفعول کی ضرورت نہ پڑے تو وہ فعل لازم ہوتا ہے، اور جب یہ تو فعل لازم ہو گیا۔ اب فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل کے ساتھ ساتھ وہ مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہو، وہ فعل جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہو، مفعول کا بھی متقاضی ہو، مفعول کو بھی چاہتا ہو کہ میرا معنی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میرے ساتھ مفعول نہ ملے، اس کو ہم فعل متعدی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ضربا زید عمرا۔ اب یہ مثال ہے، جالسا زید کی مثال فعل لازم کی ہے، اور متعدی کی مثال ضربا زید، زید نے مارا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ زید کی مار واقع کس پر ہوئی ہے۔ اب یہ مار آگے متعدی ہوگی، مار آگے بڑھے گی، اس کے لیے ہمیں مفعول کی ضرورت پڑے گی کہ زید کی مار واقع کس پر ہوئی ہے، یہ ہمیں جانچنا پڑے گا، اس کی ہمیں پڑتال کرنی پڑے گی۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں امر مل گیا کہ زید نے مارا ہے امر کو، تو اب یہ فعل متعدی ہوا۔ اس کی میں مثالیں اور بھی ہم اردو کے اندر پڑھ سکتے ہیں، فعل لازم کی، فعل متعدی کی۔ مثال کے طور پر کھانا، یہ فعل لازم ہے، میں نے خود ہی کھانا ہے، اور کھانا یہ فعل لازم ہوا۔ اور متعدی کیا ہوگا؟ کھلانا۔ اب کھلانے کے لیے ہمیں کسی دوسرے بندے کے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ہم، کہ کوئی دوسرا آدمی ہمیں مل جائے تو وہ ہمیں کھلانے کے لیے، جس کو کھلایا جا سکے۔ کھانا، خود کھانا ہو یہ فعل لازم، کسی کو کھلانا ہو یہ فعل متعدی۔ خود کپڑے پہننے، خود لباس پہننا یہ فعل لازم ہے، اور کسی کو لباس پہنانا یہ فعل متعدی ہوا، اس کے لیے ہمیں مفعول کی ضرورت پڑے گی۔ خود پانی کا پینا یہ فعل لازم ہے، خود پی لیا ٹھیک ہے، اور کسی کو پلانا یہ فعل متعدی ہوا۔ اور اسی طرح ایک ہے جانا، جانا یہ فعل لازم ہے، میں خود چلا جاؤں گا بس ٹھیک ہے، اور ایک ہے لے کے جانا، لے جانا، اور جس کو لے کر جانا ہے وہ فعل متعدی ٹھہرے گا۔ اور اسی طرح اس کی بے شمار مثالیں، آپ سونا، خود سونا ہے تو ٹھیک ہے فعل لازم ہے، اور سلانا، بچے کو سلانا، اب سلانے کے لیے بچے کی ضرورت پڑے گی، یہ فعل متعدی ہے۔ سونا، سلانا، کھانا، کھلانا، پینا، پلانا، پہننا، پہنانا،
یہ پہلے والی مثالیں یعنی پہننا، سونا، کھانا، یہ ساری کی ساری فعل لازم کی مثالیں ہیں، اور پلانا یہ فعل متعدی ہے، اسی طرح کھلانا یہ بھی فعل متعدی ہے، پہنانا یہ بھی فعل متعدی ہے۔ تو لہٰذا آج کے درس میں ہم نے فعل کی 3 تقسیمیں مکمل طور پر پڑھی ہیں، فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے، فعل کے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے، اور مفعول بہ کے اعتبار سے۔ تمام طلباء سے یہی گزارش ہوگی کہ عامہ اول کے طلباء بھی اس لیکچر کو ضرور سنیں اور عامہ دوم کے طلباء بھی اس سبق کو ضرور سنیں، تو اس سے ضرور فائدہ لیں۔ یہ مقدمہ ہے، اور مقدمہ بچے کو جب آ جاتا ہے، کسی بھی کتاب کی ابتدائی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو کتاب کا آگے تک سمجھنا پھر آسان ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔